السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے غریب نواز کی درگاہ کے حوالے سے۔ غریب نواز کی درگاہ کے حوالے سے آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وشنو گپتا نے جو غریب نواز کی درگاہ پر ٹپڑیاں کی تھیں، تو اس کے حوالے سے آج ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، جو کہ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی درگاہ پر لوگوں نے کہا کہ اجمیر شریف میں درگاہ میں مندر ہے، شیو لنگ ہے، اور اس میں خدائی کی جائے تاکہ ہمارے پوروجوں نے جو کہا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سب اجمیر شریف درگاہ کے اندر مندر بتانے والے لوگ ہیں۔ ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو ہم بتا دیں کہ یہ لوگ حضور خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے کہ ان کے درگاہ کو، ان کی روزے کو ان کے مندر بتایا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضور خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کی ہے، میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ اپنے لیکچر کو واپس لے لیں اور اپنی غلطی کو مان لیں، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں۔ 800 سال سے جو درگاہ موجود ہے اس میں مندر بتانے کا اندیشہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سنبھل کی شاہی جامع مسجد میں آپ نے دیکھا لوگوں نے کہہ دیا کہ مندر ہے، اس مسجد کے اندر مندر نکلا ہے، جبکہ اس کی کچھ دوری پر دیپا سرائے ایک جگہ پڑتی ہے، وہاں پر مسجد سے کچھ دوری پر جو دیپا سرائے ہے اس محلے میں ایک مندر نکلا جو کہ کافی دنوں سے بند تھا۔ لوگ پوری ویڈیوز کو نہیں دیکھتے، لوگ پوری خبر کو نہیں جانتے، آگے پہلے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی تحقیقات اپنے اعتبار سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اس چیز کا خیال آپ لوگ کیجئے گا۔ اب اجمیر شریف درگاہ کے معاملے میں جو سنوائی 20 تاریخ کو ہونا تھا، اس میں کورٹ کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ اگلے سال یعنی کہ 2025 میں 24 جنوری کو اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب جو اگلی تاریخ دی گئی ہے 20 دسمبر تاریخ کی، پہلے جو تاریخ تھی وہ 20 دسمبر کی تھی، اب جو دی گئی ہے وہ اگلے مہینے کی 24 جنوری ہے، 24/1/2025۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ اس میں جو معاملات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی۔ وشنو گپتا نے اس میں کہا کہ اس میں مندر ہے، مندر ہونے کا اندیشہ ہے، شیولنگ ہے، اس کو کھودا جائے، اس میں دیکھا جائے، اور 2.5 دن کے جھوپڑے کے حوالے سے بھی، اجمیر شریف کے حوالے سے بھی گفتگو اس نے کی۔ تمام باتیں جب نگاہوں کے سامنے آتی ہیں تو اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے بھی آیا، ہم نے دیکھا، لوگوں نے بتایا کہ وشنو گپتا کے بیٹے کو کینسر ہو چکا ہے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ حضور خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات باز آ جائیے اپنی حرکتوں سے، اور میرے خواجہ کی کرامت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیے گا آپ۔ خواجہ غریب نواز نے جب بیٹھائے ہوئے جو ان کے اونٹ تھے، ان اونٹوں کو نہ اٹھا سکے، لوگ خواجہ کے بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہ بٹھا سکے، نہ اٹھا سکے، وہاں سے نہ ہلا سکے، تو جو خواجہ کے بسائے ہوئے ان کے عاشقین ہیں، ان کے مریدین ہیں، متکلمین ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، رسول پاک کے امتی اس ہندوستان کے گوشے گوشے میں نظر آتے ہیں، تو کیا آپ ان ہندوستان کے گوشے گوشے سے ان لوگوں کو پریشان کر سکتے ہو یا ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو؟ یہ تمام چیزیں میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ خواجہ کی شان کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے، اس چیز سے لگا لیجئے گا کہ میرے خواجہ نے انا ساگر کو ایک کاسے میں سما دیا، میرے خواجہ نے جوتی سے جوگی جے پال کو نشت و نابود کر دیا۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بخوبی جانیں اور خواجہ کے مرتبے کو پہچانیں۔ آپ اب تک جو معاملات چل رہے تھے وہ چھوٹی موٹی جگہوں پر لوگ حملے کر رہے تھے، چھوٹی موٹی جگہوں پر لوگ مسجد یا مدرسے پر ٹپڑیاں کر رہے تھے، لیکن اب جو ڈال دیا ہے ان لوگوں نے ہاتھ، وہ صرف کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے بادشاہ یعنی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں تو یہی دعا کروں گا رب تبارک و تعالی سے کہ فیصلہ حق ہو، فیصلہ ہمارے حق میں انشاءاللہ آئے گا، اس لیے کہ ہمیں رب کی ذات سے پورا بھروسہ ہے، رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید
نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگیں کہ مولا فیصلہ ہمارے حق میں عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی شریعت اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یہ پریشانیاں جو آتی ہیں، یہ ہم جب پریشانیاں آتی ہیں تب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے حضور کی سنتوں سے کنارہ کر لیا ہے، ہم نے حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی سنتوں کو پامال کر دیا ہے۔ اگر ہم حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ ہمیں ہرا نہیں سکتی ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ مسواک سے جنگ کو جیت لیا گیا۔ جنگ کو مسواک سے اس لیے جیتا گیا تھا کہ جنگ جو ہو رہی تھی اس میں مسواک کی گئی، تو مسواک کرنا رسول پاک کی سنت ہے، تو رسول پاک کی سنت سے اگر آپ کام کرو گے، اس پر عمل پیرا رہو گے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے، یقین کامل ہے، یقین پختہ ہے میرا کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، دشمنوں کی ہمیشہ شکست ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل پر اگر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔